سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے اپنی جان نچھاور کرنے والے مقبول بٹ دنیا کے واحد حریت پسند ہیں جنہیں بھارتی حکومت نے پھانسی دینے کے بعد بھی قید رکھنے کا فیصلہ کیا اور ان کا جسد خاکی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں ہی دفنا دیا۔ اب اسی جیل میں مقبول بٹ کا ایک پیروکار یاسین ملک بھی قید ہے اور مقبول بٹ کی طرح پھانسی کا پھندا چومنے کے لیے تیار ہے۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تازہ تحریر میں حامد میر بتاتے ہیں کہ تہاڑ جیل دہلی کے سابق جیلر سنیل کمار گپتا کی کتاب بلیک وارنٹ پر نیٹ فلیکس نے حال ہی میں ایک ڈرامہ سیریل بنا کر ریلیز کی ہے، لیکن بلیک وارنٹ کے نام سے دکھائی جانے والی ڈرامہ سیریل میں سنیل کمار گپتا کے مقبول بٹ شہید کے بارے میں تاثرات اور مشاہدات غائب ہیں۔ مقبول بٹ شہید کو برطانیہ میں ایک بھارتی سفارتکار کے قتل کے الزام میں پھانسی دی گئی۔ گپتا کی نگرانی میں کئی قیدیوں کو پھانسی دی گئی، لیکن جس شان اور آن کے ساتھ مقبول بٹ نے پھانسی کے پھندے کو چوما، اس پر تہاڑ جیل کا نگران سنیل کمار گپتا بھی دنگ رہ گیا۔ حامد میر کے بقول مقبول بٹ کے آخری لمحات کے متعلق حقائق کو ٹی وی سکرین سے تو غائب کر دیا گیا، لیکن سنیل کمار گپتا کی کتاب میں یہ حقائق آج بھی موجود ہیں۔ آج کے دور میں ٹی وی اور موبائل فون کے سکرین کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، لیکن گپتا کی کتاب بتاتی ہے کہ کتاب کی اہمیت آج بھی قائم ہے۔ نام نہاد جمہوری حکومتیں ٹی وی کی سکرین کو کنٹرول کر سکتی ہیں، سوشل میڈیا پر پابندیاں لگا سکتی ہیں، لیکن کتاب میں چھپی سچائیوں کو پابند نہیں کر سکتی۔ ایسی کتاب پر ایک ملک میں پابندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن باقی دنیا میں پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ گپتا کی کتاب بلیک وارنٹ انٹرنیٹ پر موجود ہے اور اسے دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی بھی قاری ڈاؤن لوڈ کر کے یہ جان سکتا ہے کہ تہاڑ جیل دہلی کے سابق جیلر سنیل کمار گپتا نے مقبول بٹ کا ذکر ایک دہشت گرد کے طور پر نہیں بلکہ اپنے استاد کے طور پر کیا۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ گپتا اپنی انگریزی بہتر بنانے کے لیے مقبول بٹ کے ساتھ انگریزی میں بات کرتا تھا۔ گپتا نے مقبول بٹ کو ایک سیاسی قیدی قرار دیا ہے جن کا زیادہ وقت کتابوں کے مطالعے اور عبادت میں گزرتا تھا۔ گپتا نے انہیں ایک مبلغ اسلام کے طور پر دیکھا جو ہر وقت ساتھی قیدیوں کی مدد کرتے رہتے تھے۔ گپتا نے ان کے لیے فرسٹ کلاس انسان کا لفظ استعمال کیا۔ گپتا نے لکھا کہ جن لوگوں نے بھارتی سفارتکار مہاترے کو برطانیہ میں قتل کیا ان کا مقبول بٹ کے ساتھ کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی انہیں پھانسی دے دی گئی۔ 6 فروری 1984 کو مہاترے کی لاش ملی اور اس کے صرف 4 روز بعد 11 فروری 1984 کو اندرا گاندھی کی حکومت نے مقبول بٹ کو تہاڑ جیل میں پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر انہیں اسی جیل کے اندر دفنا دیا۔ گپتا نے کتاب میں اس پھانسی کے متعلق جوڈیشل مرڈر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پھانسی سے ایک دن قبل ایک سکھ مجسٹریٹ نے مقبول بٹ سے پوچھا کہ کیا آپ اپنی وصیت لکھوانا چاہتے ہیں؟ بٹ صاحب نے کہا کہ وصیت تو نہیں، لیکن میں آخری پیغام لکھوانا چاہتا ہوں۔ بٹ صاحب نے انگریزی میں اپنا یہ آخری پیغام لکھوایا کہ بہت سے مقبول بٹ آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن کشمیر کی جدوجہد آزادی جاری رہے گی۔ گپتا نے لکھا کہ مقبول بٹ نے پھانسی سے قبل نماز ادا کی، چائے پی اور خاموشی سے پھانسی کے تختے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ سکون کی تصویر نظر آ رہے تھے۔ ایک دن ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کبھی تہاڑ جیل سے فرار کے بارے میں سوچا؟ مقبول بٹ نے جواب میں کہا کہ فرار ہو کر کہاں جاتا؟ کشمیریوں کے لیے پاکستان اور بھارت دونوں جگہ کوئی عزت نہیں۔ یہاں آپ مقبول بٹ صاحب سے اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں تو کشمیریوں کی تحریک آزادی کی حمایت کرنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں، لیکن مقبول بٹ پر ایک بھارتی طیارے کی ہائی جیکنگ کے بعد لاہور کے شاہی قلعے میں اور مظفر آباد میں جو تشدد ہوا، اس کی وجہ سے پاکستان کے حکمران طبقے کے بارے میں ان کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا، لیکن وہ پاکستانی عوام کے آخری لمحات تک احسان مند رہے۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ پاکستانی حکمرانوں سے شکوے شکایتوں کی وجہ صرف جنرل ایوب خان اور جنرل یحییٰ خان کی حکومتوں کی طرف سے مقبول بٹ پر کیا جانے والا ٹارچر نہیں تھا۔ جب مقبول کو پھانسی دی گئی تو وہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر تھے، لیکن فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے مقبول بٹ کی پھانسی رکوانے کے لیے کوئی سفارتی کوشش نہیں کی۔ اندرا گاندھی کی حکومت نے مقبول بٹ کو پھانسی دینے کے فوراً بعد 1984 کے موسم بہار سے پہلے سیاچن کی چوٹیوں پر قبضہ کر لیا، لیکن چند ماہ کے بعد 31 اکتوبر 1984 کو اندرا گاندھی کو ان کے 2 سکھ محافظوں ستونت سنگھ اور بے انت سنگھ نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔
हामिद मीर कहते हैं कि सितम ज़रीफ जी देखिए कि भारतीय हुकूमत ने मकबूल भट्ट को फांसी के बाद भी उनका जसद खाकी तिहाड़ जेल में कैद रखा है। अब इसी जेल में मकबूल भट्ट का एक और पैरोकार यासीन मलिक भी कैद है और मकबूल भट्ट की तरह फांसी के फंदे को चूमने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मकबूल भट्ट की लिखी गई किताब श्रीनगर जेल से फरार की कहानी और इनके खतूत पर मुश्तमिल किताब शऊर फर्दा पर पाबंदी है। सीनियर सहाफी का कहना है कि जो लोग मौत से नहीं डरते, इनसे कोई भी रियासत नहीं जीत सकती। मकबूल भट्ट कश्मीर की तहरीक आज़ादी की अलामत है और जब तक ये तहरीक जिंदा है, मकबूल भट्ट जिंदा रहेगा। पाकिस्तानी रियासत ने मकबूल भट्ट की किताबों पर पाबंदी लगाकर अपने ही वजूद और कानून की नफी कर रखी है। लिहाजा इस पाबंदी को खत्म करें और दुनिया को बता दें कि पाकिस्तान और भारत में बहुत फर्क है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।